بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل۔ وائس میسیج کے ذریعے سوال آیا ہے کشمیر سے، آپ کی خدمت میں اسے پلے کروں گا۔ آپ بھی اگر اپنا سوال ہمیں وائس میسیج کے ذریعے بھیجنا چاہتے ہو تو پلیز واٹس ایپ نمبر ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے، اسکرین پر بھی ڈسپلے کیا جا چکا ہے، اسے نوٹ فرما لیجئے اور ہمیں اپنا سوال وائس کے ذریعے بھیج دیجئے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کی سبسکرپشن سے اس چینل کی اسٹرنتھ میں، قوت میں اضافہ ہوگا اور یہ ہم سب کے لیے اخروی زندگی کے لیے نجات کا ذریعہ اور صدقہ جاریہ انشاءاللہ تعالی لکھا جائے گا۔ سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ السلام علیکم عاقل بھائی، میں کشمیر سے بول رہی ہوں، نگت شاہ۔ ہمارے گھر کے ساتھ ہی مسجد ہے، ہمارے دیوار اور مسجد کا دیوار ایک ہی ہے۔ جو میرا کمرہ ہے وہ مسجد کا، وہ بچوں کو پڑھانے کے لیے درسگاہ ہے، تو میں امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہوں اسی کمرہ میں۔ جو میرے گھر جماعت جو میرے گھر کے ساتھ وہ کمرہ ہے، لیکن جو تو آپ مجھے بتائیے۔ نگت صاحبہ کشمیر سے پوچھ رہی ہیں کہ ان کے گھر اور مسجد میں صرف ایک دیوار کا فرق ہے، اور وہ کمرہ جو کہ مسجد کی دیوار سے ملا ہوا ہے وہ درسگاہ کے طور پر محترمہ استعمال کرتی ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، ایسی خواتین جو کہ مساجد کے قریب رہتی ہیں اور درس و تدریس کے کام میں مصروف ہیں، اللہ رب العالمین ان کی حفاظت فرمائے، ان کے کاموں کو قبول فرمائے اور ان کے لیے، ان کے بچوں کے لیے اخروی زندگی کی نجات کا اور اللہ کے یہاں انعامات کے حصول کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ نگہت صاحبہ، آپ قابل مبارکباد ہیں اس ناحیے سے کہ آپ اس اپنے گھر کو درسگاہ کے طور پر استعمال کر رہی ہیں، بڑا مبارک گھر ہے انشاءاللہ تعالی۔ میں آپ کی خدمت میں فضیلۃ الشیخ دکتور عبدالعزیز الفوزان حفظہ اللہ کا یہی سوال پوچھا گیا تھا، آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سعيد من السعودية سألت تريد أن تأتم بالمسجد الذي قريب منهم وهي في البيت. یہی سوال پوچھا جا رہا ہے۔ بإمكانها متابعة الإمام۔ میرے گھر کے قریب سعید ہیں، خاتون ہیں آپ کی طرح سے، یہی سوال کر رہی ہیں کہ میرے گھر کے قریب جو مسجد ہے میں امام کو فالو وہاں سے کرنا چاہتی ہوں، اپنے گھر میں بیٹھ کر ہی امام کی اقتداء میں نماز ادا کرنا چاہتی ہوں۔ يصلها الصوت واضحا وليست متقدمة على الإمام، هي عن يمينه أو شماله أو خلفه، فلها أن تقتدي به ولا حرج حتى لو۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ آپ کا گھر یا کسی کا بھی گھر اگر امام کے دائیں جانب، بائیں جانب یا پیچھے ہے اور آواز بہت صاف پہنچتی ہے بغیر کسی تاخیر کے، شرط یہ ہے کہ گھر آپ کا آگے نہ ہو، امام کے آپ آگے نہ ہوں۔ اگر آپ کا گھر مسجد سے ملا ہوا ہے اور امام کے پیچھے ہیں تو یہ درست ہے۔ بين بيتها وبين المسجد شارع، على الصحيح أنه يجوز الاقتداء بالإمام وتعتبر لها صلاة جماعة ولله الحمد لله۔ الحمد لله۔ شیخ فرما رہے ہیں وللہ الحمد، یہ اللہ کا بڑا انعام ہے کہ اگر مسجد کے برابر میں گھر ہے آپ کا، اور وہ تو جائز ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں، کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے گھر اور مسجد کے درمیان ایک سڑک کا فاصلہ ہے اور آپ امام کی پشت پر ہیں، امام سے پیچھے ہیں، تب بھی آپ اپنے گھر میں، اگر آپ کے گھر میں اذان کی آواز اور جماعت کی آواز
اسی وقت پہنچ رہی ہے بلا تاخیر کے، کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے، تو آپ امام کی اقتداء میں اپنی نماز اپنے گھر سے ادا کر سکتی ہیں۔ یہ اس ام سعید کے لیے جواب دیا گیا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان خواتین کے لیے بہت راحت اور مسرت پیدا کرے گا جن کا گھر اپنے مساجد کے گھروں کے بہت قریب ہے۔ اللي هو في بيتي هذه نعمة والله ولله الحمد. من كان بيتهم خلف المسجد أو عن يمينه أو شماله بفضل الله عز وجل تستطيع النساء أو المرضى أو نحوهم أن يصلوا مع الإمام جماعة وهم في بيوتهم. جميل. حتى لو شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی مریض ہے چل نہیں سکتا، اس کے لیے بھی وہ بھی اپنی نماز کو جب امام قرات کر رہا ہے یا امام نماز پڑھا رہا ہے با جماعت، تو آپ چونکہ مسجد اور آپ کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، تب بھی آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ اس کی اقتداء میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ شاهدوا الناس حتى لو لم يشاهد، والصحيح لا يشترط مشاهدة الإمام أو أحد من الجماعة، ولا يشترط أيضا أن يكون ملاصقا للمسجد، لأن بعض العلماء يقول إن حال بينه وبين المسجد طريق ممر للناس أو للسيارات فلا يصح. الصحيح أنه جائز حتى لو كان فيه طريق. شیخ فرما رہے ہیں کہ بہت سے اہل علم کا موقف یہ ہے کہ اگر راستہ بیچ میں ہے مسجد اور آپ کے گھر کے، اور وہاں لوگ چل بس گزر رہے ہیں، تو آپ، بہت سے اہل علم کا موقف یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں نماز نہیں ادا کر سکتے، خواتین کے لیے خاص طور پر۔ تو شیخ فرما رہے ہیں کہ مریض اور وہ خواتین جو کہ گھروں میں جن کا حکم ہے نماز پڑھنے کا، وہ اپنے گھر میں بھی ایون دو کہ آپ کے اور آپ کی مسجد کے درمیان ایک فاصلہ ہے، تب بھی آپ نماز اپنے گھر میں ادا کر سکتے ہیں۔ أبلغ منه في الحرم المكي، المباني المجاورة للحرم، يعني والميزة في الحرم المكي أنه الحمد لله لا يمكن لأحد أن يتقدم على الإمام. صحيح. اور اسی طریقے سے شیخ فرما رہے ہیں کہ حرم مکی میں خاص طور پر ایک تو بہت اہم بات شیخ فرما رہے ہیں کہ امام سے اگر کوئی بھی جو قرب جوار کی عمارتیں ہیں اس میں امام سے آگے کوئی بھی شخص نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اس طریقے سے بنائی گئی ہیں، سارے کے سارے جتنے بھی لوگ ہیں ان کا حکم کعبے کے پیچھے ہی آئے گا، نمبر ایک۔ نمبر دو، اگر گزر بسر بھی لوگ کر رہے ہیں تب بھی آپ نماز مسجد کے ساتھ اپنے گھر میں ان خواتین کے لیے یا ان بیماروں کے لیے جو کہ چل نہیں سکتے، اپنے بستروں پر نماز ادا کر رہے ہیں، وہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور حرم مکی میں تو خاص طور پر ایسے اسپیکرز لگائے گئے ہیں ہوٹلز میں، تو وہ بہت سارے لوگ ہیں جنہیں مشقت ہوتی ہے، جو کہ حرم تک نہیں پہنچ پاتے، ان کے لیے یہ آسانی ہے کہ وہ اپنے مقامات پر ہی بغیر کسی مشقت اور اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالے اپنے ہوٹل میں ہی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ الحمد لله خلف الإمام، فمن جميع الجهات يستطيع أصحاب هذه المباني أن يتابعوا الحرم وهم في شققهم، ولكن لا شك أن نزول الرجل إلى الحرم نفسه و يعني الدخول في الصفوف وسد الفرج هذا أفضل وأكمل. لیکن مردوں کے لیے یہ ضروری ہے اور یہ افضل ہے کہ وہ صفوں کو مکمل کریں، اور اپنے چل کر حرم مکی میں جب وہ تشریف لائیں گے، آپ اگر حرم مکی کے لیے یا مساجد میں جائیں گے تو آپ کے ہر خطوے پر، آپ کے ہر قدم اٹھانے پر، آپ کی ہر حرکت پر، آپ جب آپ چلیں گے تب آپ کے گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا سبب بنے گا۔ تو یہ مردوں کے لیے افضل ہے کہ وہ مساجد میں جائیں اور مساجد میں صفوں کو باقاعدہ طور پر مکمل کرنے کے بعد اپنی نمازوں کو ادا کریں۔ له يصح له المتابعة وله أجر الصلاة بالحرم كاملة. نعم. أحسن. اور وہ شخص جو کہ مساجد حرم مکی میں خاص طور پر شیخ فرما رہے ہیں ہوٹلز وغیرہ میں نماز پڑھتے ہیں، اور وہ کسی وجہ سے
نہیں آ پاتے بھیڑ کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے یا خواتین نہیں چل پاتی، اور اتنا حرم میں بہت بعض مرتبہ تو چلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، آپ حرم کی اندر صفوں تک پہنچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے بھی وہ یہ جائز ہے کہ وہ اپنے ہوٹلز میں بھی نماز ادا کر سکتے ہیں ان مقامات پر جو کہ نماز کی ادائیگی کے لیے بنائے گئے ہیں، اور وہاں آواز بغیر کسی تاخیر کے پہنچ رہی ہے۔ تو نگہت صاحبہ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بہت اہم سوال پیش کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ مرد اور خواتین دونوں کے لیے یہ اس جواب میں فضیلت الشیخ عبدالعزیز الفوزان حفظہ اللہ کے جواب میں آپ سب کے لیے اور ہم سب کے لیے راحت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس چینل کو لوگوں کے لیے دین پر سمجھنے اور اس پر آسانی سے عمل کرنے کے لیے ایک ذریعہ بنا دے، اور ہم سب کے لیے اخروی زندگی کی کامیابی اور صدقہ جاریہ میں سے شمار فرما لے۔ میں ایک بار پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے، اور اپنے کمنٹس اور اس ویڈیو کو یا ہر ویڈیو کو پلیز دیکھنے کے بعد دعائیہ کلمات لکھیے، الحمدللہ لکھیے، ماشاءاللہ لکھیے، کچھ نہ کچھ ضرور لکھا کیجئے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون